السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت و سلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مغالبۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، واقرارا بانہ رب العالمین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صادق الامین، ختم بہ النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ فقد اوجب الصلاۃ علیہ واکرم مثوى لدیہ واجمل احسانہ الیہ۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور بمناسبت ولادت بسعادت صدیقہ طاہرہ بنت رسول اعظم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس عظیم ولادت کے موقع پر تمام نماز گزاروں کو تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں۔ خدا نے پیغمبر اسلام کے خانہ مبارک میں نور زہرا سے منور کیا، جو تاریخ بشریت کی بے مثال بیوی تھی، جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ سیدہ تھیں، سیدہ عالم، جس کو سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، عالمین کی سیدہ تھیں، سردار تھی، پیغمبر کے لیے رحمت تھی، پیغمبر کے لیے باعث تسلی کہ خدا نے ایک ایسی بیٹی کو خاندان نبوت کا وارث بنایا، جس کی نسل اماموں کی نسل، سادات کی نسل، عصمت والی نسل، معصوم ائمہ، کہ جس کا بابا بھی معصوم، جس کا شوہر معصوم، جس کے اولاد معصوم۔ یہ کافی دائرہ خود عصمت کا دائرہ ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ عصمت کا دائرہ ہے۔ یہ فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے فرزندان۔ نہ دنیا آپ کے بابا کا مقابلہ کر سکتی، نہ دنیا آپ کا مقابلہ کر سکتی، نہ آپ کے شوہر کا، نہ آپ کے اولاد کا۔ یہ نقطے یہ اعتدال ہیں
اگر دنیا چاہتی ہے کہ اسٹیبلٹی قائم رکھیں اپنے درمیان، اس نقطے تک پہنچنا ہے. جسے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نحنو نمرق الوسطی بہا یرجع التالی و الیہا بہا یرجع الغالی و الیہا یلحق التالی، کہ ہم لوگ نقطۂ اعتدال میزان، سینٹر پوائنٹ جسے کہا جاتا ہے، جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے آنا ہے، ہماری طرف آنا ہے واپس، اور جو پیچھے رہ گئے وہ ہم سے ملحق ہونا ہے. اس مرکز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس خاندان تطہیر سے ایک قدم نہ آگے بڑھ سکتا ہے انسان اور نہ ایک قدم پیچھے رہ سکتا ہے. قدم بقدم اس خاندان کے ساتھ چلنے میں سعادت ہے. اگر دنیا چاہتی ہے کہ سعادت کی منزل حاصل کریں، اس کا راز اتباع اہل البیت، اطاعت، اتباع. قرآن کی آیت بھی یہی ارشاد فرما رہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بنو، تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، ہماری اتباع کرو. اس میں سعادت ہے. جس کی زندگی سعادت کی طرف جا رہی ہے گویا اس کے ساتھ خدا ہے. جس کی زندگی سعادت کی طرف نہیں ہے، دنیا داری ہے، جس کی زندگی کی شباہت کفار و مشرکین و نصارہ و یہود سے، اس زندگی کے اندر خدا نہیں ہے. خدا مائنس ہے اس زندگی سے. البتہ اسے احساس نہیں ہے کہ وہ ایک خوبصورت سانپ کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، لیکن اسے علم نہیں ہے کہ یہ سانپ ڈس سکتا ہے. جیسا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا حیۃ لین، دنیا ایک زہریلا سانپ کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت ہے، چمکتا ہے، نرم ہے، بہت سافٹ، دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے سانپ، لیکن اس کے اندر قاتل زہر بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ دنیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت خداوند متعال سے اپنی ڈیوٹی لینے کے لیے گئے، اپنی ذمہ داری لینے کے لیے گئے نبوت کی، تو اللہ نے موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ عصایا، یہ میرا عصا ہے، وقو بہ غنمی، میں اس کے ذریعے سے جانور کو چراتا ہوں، پتے توڑتا ہوں، سہارا لیتا ہوں. میرا عصا، یہ میری ساری دنیا ہے. اگر موسیٰ کو اور کہنے کی اجازت ملتی شاید بہت ساری چیزیں کہتے اس عصے کے بارے میں موسیٰ اپنے، لیکن جب خدا نے کہا کہ اس عصے کو زمین پر ڈالو، انہوں نے ڈالا، ایک اژدہا بن گیا. اژدہا معمولاً جو ہمارے ذہنوں میں اس سے کئی گنا زیادہ تھا، یہ جائنٹ اژدہا جسے کہا جا سکتا ہے. موسیٰ بھاگنے لگے، مجھے نہیں چاہیے یہ. یعنی موسیٰ اس اژدہے کو دیکھ کر نہیں بھاگ رہے تھے، خوف نہیں کھا رہے تھے،
مگر جو دنیا ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے موسیٰ، جیسا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا ایک سانپ ہے جو دیکھنے میں خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر قاتل زہر ہے۔ اس دنیا سے بھاگ رہے تھے موسیٰ، خدایا اگر یہی دنیا ہے مجھے نہیں چاہیے۔ خدا نے کہا کہ نہیں، اٹھاؤ، جس دنیا کے اندر میں نہ رہوں وہ قاتل زہر، جس دنیا کے اندر میں رہوں اچھی چیز ہے، یہ میرا عصا ہے۔ اس طریقے سے کہو موسیٰ یہ میرا عصا ہے، اس کے ذریعے سے میں تیری اجازت سے پتے توڑتا ہوں، تیرے حکم سے یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ یعنی ہر زندگی کے گوشے میں خدا سمایا جاتا ہے، یعنی اس سے ایک بہت بڑا درس حاصل ہوتا ہے ہمیں۔ درس یہ ہے کہ ہماری بھی زندگیاں اسی دنیا کے اندر ہیں، بس اس زندگانی دنیا کے ڈائریکشن کو خدائی ڈائریکشن دینا ہے ہمیں۔ خدائی ڈائریکشن یعنی خدایا جو بھی ہے اس زندگی میں جو تو نے مجھے استفادے کو دیا ہے تیری اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سانس لیتا ہوں تیری اجازت سے، کھانا کھاتا ہوں تیری اجازت سے، پانی پیتا ہوں تیری اجازت سے۔ اگر خدا اجازت نہ دیں، ہوا کو روک لے، کیا حال ہوگا انسان کا؟ کبھی ہم ہاسپٹلز جاتے ہیں، کبھی ہم درمانگاہوں کی طرف سفر کرتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ کس حالت میں، ایک آدمی سٹرگل کرتا ہے وہ ہوا، قدرتی ہوا کو اپنے اندر لینے کے لیے، لنگز کو دینے کے لیے، اپنے جسم کے داخلی اعضاء کو اس ہوا کے لیے، طبیعی جو ہوا ہے خدا کی طرف سے، اس کو لینے کے لیے مشکل ہوتی ہے، وہ ان سانسوں کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم لوگ آسانی سے سانس لیتے ہیں۔ کیا اس کے ذریعے سے ہم خدا کو یاد نہیں کر سکتے؟ خدا نے ہمیں اتنی نعمتیں دیا ہے۔ بہت سارے لوگ جس کے حلق سے لقمہ اندر داخل نہیں ہوتا، نوالا اندر داخل نہیں ہوتا، اور اسی طرف اسی کے مد مقابل ہم لوگ خدا کے مختلف نعمتوں سے مزہ حاصل کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پانی کا گھونٹ ان کے حلق میں پھنس جاتا ہے، وہ موت کے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی عالم میں ہمارے حلق سے پانی روان ہو جاتا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں خدا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ خدا کا مرکز حضرت زہرا، جیسے خدا نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت دی، کثرت اولاد اور لا مثال، جو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کاملاً قدرت رکھنے والے، کاملاً خدائی اختیارات کے حامل۔ خدائی اختیارات کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑی چیز ہے یہ، یعنی اللہ اپنا اختیار ان بندوں کو دے دیتا ہے۔ یومن اختارہ اللہ، ہم لوگ دعاؤں میں اس جملے کو اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، یومن اختارہ اللہ، اے وہ جو اللہ کی طرف سے کامل اختیار رکھنے والے، جو آئینہ الہی ہوتے ہیں، اس کا مرکز حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ امام معصوم غالباً 9ویں امام یا 10ویں امام سے یہ ایک سنہری بات یا حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، وہ یہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ سارا عالم یعنی سارے لوگ ہماری اطاعت کرتے ہیں، ہمیں نمونے عمل بناتے ہیں، اور ہم
ہماری جدہ حجت، ہم ساری دنیا پر حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں، حضرت زہرا ہم پر حجت ہیں۔ ایک بیٹی کے ذریعے سے اللہ نے نظام عالم کو بدلا، اسی لیے لامثال ہیں، فاطمہ ہیں وہ۔ اختیار تام دیا اللہ نے، وہ شفاعت کریں، معاف کریں، ان کی رضا پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ معیار، تنظیمات جسے خدا کی خدائی سیٹنگز حضرت زہرا کے وجود سے ہیں۔ یعنی اگر جاننا ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، رضائیت حضرت زہرا یہاں پر ضروری ہے، کیونکہ سیٹنگز اس طریقے سے اللہ نے کیا ہے کہ ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ جس نے بھی حضرت زہرا کو راضی کر لیا، ایک سارا الہی سسٹم اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، انبیاء راضی ہو گئے، ان سے قرآن راضی ہو گیا، پیغمبر آخر الزمان راضی ہو گیا، علی مرتضیٰ راضی ہو گئے، فرشتے راضی ہو گئے، یعنی سارا سسٹم راضی ہو گیا۔ خدائی سسٹم میں داخل ہونے کے لیے بہترین پروانہ، بہترین مجوز حضرت زہرا، جو بھی ان کو راضی کرے گا اور جو بھی انہیں ناراض کرے گا، الہی سسٹم سے وہ دور ہو جائے گا۔ اللہ ناراض، اور جب اللہ ناراض ہے تو انبیاء تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ اسے راضی ہو جائے، نہیں ہو سکتے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے اپنی زندگی میں حج واجب ہونے کے بعد سے ہر سال حج و عمرے کرنے والا ہو، پہاڑ برابر صدقے دینے والا ہو، راہ خدا میں خیرات کرنے والا ہو، کچھ بھی ہو جائے، جب اللہ راضی نہیں ہے تو سب ویسٹ ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سجدے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی رات رات کی عبادتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس لیے کہ مرکز رضا خدا نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو قرار دیا۔ بہت کافی ارزشوں والی یہ خاتون جنت تھی۔ اولین سے لے کر آخرین تک جتنی خدائی عورتیں اس دنیا کے اندر آئیں، ان سب کے سامنے حضرت زہرا کا تذکرہ ہوا، اور حضرت زہرا کے بارے میں ایک خاص کیفیت ان کے دلوں میں آئی۔ حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت اور بہت ساری انبیاء کے دور کی وہ خواتین جو دین اسلام کے لیے جو ایکٹیو تھیں، ان سب کے دلوں میں حضرت زہرا کی محبت نقش تھی۔ اسی لیے اولین سے لے کر آخرین تک ایک نمونۂ عمل کوثر دیا اللہ نے حضرت زہرا۔ جاہلیت عرب کے بدترین رسم کو باطل کرنے والی حضرت زہرا تھی، یعنی دختر کشی، بیٹی کو دفن کر دینا، مار دینا، اس کو کس نے سٹاپ کیا، کس نے ختم کیا؟ حضرت زہرا کی ولادت کے ذریعے سے۔ افتخار کرنا بیٹی پر، یہ نظام افتخار بیٹی پر حضرت زہرا کی ولادت کے بعد کہ معلوم ہوا دنیا کو، مسلمانوں کو معلوم ہوا، اعراب جو شرمندہ ہو جایا کرتے تھے، جن کے دلوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی تھی بیٹی کے وجود سے، اس احساس کمتری کو حضرت زہرا نے دور کر دیا، پیغمبر نے دور کر دیا، مقام بتایا، عورت کا مقام بتایا۔
خود خدائی نظام کے اندر ایک عورت کا مقام یہیں سے معلوم ہوتا ہے۔ البتہ تاریخ کے بہت سارے نمونے ہیں، بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں۔ جتنا بڑا رزق کا کام، مشکل کام، خطرے والا کام الہی نمائندے جو عورت کی شکل میں تھے انہوں نے کیا، شاید کسی نے کیا ہو۔ معصومین کی حفاظت رزق کا کام ہے، جان کی بازی لگانا۔ حضرت آسیہ نے جان کی بازی لگائی ایک معصوم کی حفاظت کے لیے، حضرت موسیٰ کی حفاظت کے لیے۔ حضرت مریم نے اپنی عزت کی بازی لگائی حضرت عیسیٰ کو ثابت کرنے کے لیے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کو اولیاء خدا کی، ان کی عزت و آبرو و ان چیزوں کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ حضرت زہرا نے امام علی کے ساتھ جو امام کو حفاظت کی، امام علی کو حضرت زہرا تھی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ یہ امام زین العابدین کی حفاظت ثانیہ زہرا، یعنی کافی گہرا کردار رہا ان لوگوں کا۔ غیر معصوم میں اوائل اسلام، ابتدائی اسلام میں سب سے پیش رہنے والی جو خاتون تھی حضرت سمیہ تھی، جو اپنی جان کی بازی لگایا، پیغمبر کی حفاظت کی، پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہی۔ ایک خاتون حضرت عمار یاسر کی ماں، آخر اسی زندگی میں، مجاہدانہ زندگی میں اپنی جان کو قربان کر دیا پیغمبر کے لیے۔ یہیں کافی ایک ایسے امور عورتوں کے حوالے تھے جسے تاریخیں بدلی گئی تھیں، یعنی جنشن تھی تاریخ کی عورتیں۔ جس وقت یہ عظیم فرعونی برنامے چل رہے تھے، اس وقت خواتین کے اوپر بالخصوص جو ذمہ دار خواتین عصمت کی شکل میں، معصوم کی شکل میں، یہ کافی ان کے اوپر عظیم ذمہ داری بنی رہی۔ دشمن کا ارادہ یہ تھا کہ یعنی بنی اسرائیل کے دور میں جو دشمن کے ارادے تھے وہ یہ تھے، ایک جمعیت کو محدود کر دیا جائے، کاہش، ریڈیوس کرنا جمعیت کو، جو آج بھی وہی سسٹم چل رہا ہے، جمعیت کو ریڈیوس کیا جائے۔ بہت زیادہ جمعیت ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر دیا جائے تو 95% سے زیادہ لوگ آزاد تصور رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ لوگ حقوق الناس کے لیے کبھی بھی قیام کر سکتے ہیں، تو ان کی جمعیت کو ریڈیوس کیا جائے۔ جو فرعونی برنامہ تھا، نظام فرعون ہے، نظام فرعون کو توڑنے کے لیے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ نظام فرعون کو توڑنے کے لیے فکر فاطمی کی ضرورت ہے، فکر زینبی کی ضرورت ہے۔ اگر انسان حضرت زہرا کی زندگی میں محو نہ ہو جائے، گھل نہ جائے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے زندگی کو مطالعہ نہ کریں، تو وہ کسی بھی دور کی یزید سے جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جنگ کرنے کے لیے عزم و ارادے بلند ہونا چاہیے، اور یہ عزم و ارادے کا درس خاندان نبوت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ پہلا برنامہ جو دنیا کا تھا اور ہے اور آنے والے کل میں بھی خدا نخواستہ اسی طریقے سے زیادہ ہو سکتا ہے، وہ ہے جمعیت کو ریڈیوس کیا جائے، مارا جائے، بیماریوں کے ذریعے سے ختم کیا جائے، وائرس کے ذریعے سے ختم کیا جائے، جو آپ کے سامنے
ایک سال گزرا ہے جس کے عظیم نتائج آپ کے سامنے حاصل ہیں۔ اس میں زیادہ گہرا ہم کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اس سامنے کی باتیں۔ یہ تو گلوبل پینڈیمک تھا، لیکن اس سے پہلے بہت سارے مواقعوں میں مختلف جگہوں پر اس طریقے کی وائرسوں کو بھیجا گیا تھا۔ مثلا چین کے اندر خود، افریقہ کے اندر، یورپ کے اندر، الگ الگ۔ ان کا ہدف صرف یہ تھا کہ جمعیت کو ریڈیوس کر دیا جائے، جمعیت کاہش ہو جائے۔ 700 کروڑ کی جمعیت مختلف طریقوں سے کم ہو کر 300 کروڑ پر آ جائے۔ وائرس استعمال کریں گے۔ اگر انسان وائرس سے بچے گا تو اس وائرس کے ایفیکٹس کے ذریعے سے انسان جمعیت کو کاہش کی طرف لے کر جائے گا۔ وائرس کے ایفیکٹس یہ ہو سکتے ہیں کہ شاید عورتیں حاملہ ہونے سے رک جائیں، ان کی نسل ختم ہو جائے، یا ایک بچہ پیدا کر کر تھک جائے اور اسی پر اکتفا کرے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ زندگی طولانی ہو یا نہ ہو۔ اس طریقے کے دنیا کی شیطانی سیاست کے ذریعے سے اس کو کاہش دیا جائے، یعنی آبادی کم کی جائے۔ دوسری سیاست جو دشمن کی تھی اور ہے اور کل بھی رہے گی، جس کے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے دینداری کی ہویت لوگوں کے اندر سے نکال دی جائے، ایمانی راستوں سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے، یعنی ان کے اندر ایمان نہ ہو، دین نہ ہو، یہ لوگ دنیا داری کے پیچھے رہیں، فحشاء کے پیچھے رہیں، یہ لوگ خواہشات دنیا حاصل کریں، یہ دنیا کو اپنی نجی زندگی سمجھیں، یہ دنیا کو اپنے یعنی اصل زندگی سمجھیں، پرائمری زندگی سمجھیں، اور اس سے دین کچھ نہیں ہے، دین کچھ نہیں دے سکتا، دین تمہیں صرف غریب بناتا ہے، دین غریبوں کی پراپرٹی ہے، صرف غریب لوگ دین کی طرف جا سکتے ہیں، غریب لوگ صرف نمازوں کا حق رکھتے ہیں، غریب لوگ روزوں کا حق رکھتے ہیں، غریب لوگ اس طریقے سے باور دلایا جائے، انہیں بھروسہ دلایا جائے۔ اس کے لیے تعلیمات نہیں، اس کے لیے ہمتوں کو توڑنا ہتھیار ہوگا، اور اس کے ذریعے سے یعنی لوگوں کے دنیاوی حالات کو اس طریقے سے پیش کیا جائے گا کہ ایک انسان اس زندگی تک پہنچنے کے لیے، لگژری زندگی تک پہنچنے کے لیے ہر کرائم کرنے تیار ہو جائے گا، جھوٹ بولنے تیار ہو جائے گا، دھوکہ دینے تیار ہو جائے گا، فریب دینے تیار ہو جائے گا، بزنس میں دھوکہ، خاندان میں دھوکہ، ہر جگہ پر دھوکہ، تاکہ اس لگژری وائرس تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو، جیسا کہ فارسی شاعر کہتے ہیں، اگر خواہی رسوا نشوی ہم رنگ جماعت شو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں رسوا نہ ہو، لوگ تمہیں نیچ نگاہ سے نہ دیکھیں، لوگ تمہیں دور نہ کریں، ہم رنگ جماعت شو، تم بھی انہی کی طریقے سے رہو، جس طریقے سے وہ لوگ رہیں گے، جس طریقے سے طاغوت زندگی کرے گا، جس طریقے سے وہ زندگی دینا چاہیں گے، تمہاری پرسنل لائف، حتیٰ وہ تمہاری تقدیر لکھیں گے، تمہارے تعلیمات کا سیلیبس وہ لوگ دیں گے، تمہاری زندگی کرنے کا طریقہ وہ لوگ دیں گے۔ کون لوگ دیں گے؟ فرعونی نظام دے گا۔ تمہاری شادی کا انتخاب کا طریقہ وہ لوگ دیں گے، یعنی یہ نہیں کہ پارسل ہو کر ہر چیز آپ کے گھر آئے گی، آپ کے دماغوں کو اس طریقے سے ڈائیورٹ کر دیں گے یہ لوگ، آپ خود انتخاب کرو گے، آپ خود اس زندگی کو چاہو گے۔ اسلامی زندگی پھیکی نظر آنے لگے گی، یعنی اس طریقے کے ایمان کے راستے سے لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیا جائے۔
بے ایمانی کی طرف، زندگانی دنیا کی طرف۔ تیسرا حملہ جو دشمن کا ہے، منجی بشریت سے مایوسی۔ یہ 3 حملے، منجی بشریت سے مایوسی، امام زمانہ سے مایوسی کی امید اٹھا دیں آپ۔ اتنا آپ کو ٹارچر کیا جائے گا، اتنا آپ کو آئسولیٹ کیا جائے گا، اتنا آپ کو ظلم کیا جائے گا، آپ کے حقوق پر ظلم کیا جائے گا، ایک دن آپ بھڑک جاؤ گے اور جا کر پوچھو گے، اے مولویوں، جو تم لوگ کہتے تھے کہ ایک امام ہے جو نجات دینے والا ہے، ہماری زندگیاں غارت ہو رہی ہیں، وہ تمہارا امام کہاں ہے؟ اور اس کانسیپٹ امامت کو ڈینائی کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ دنیا کے برنامے ہیں۔ دیکھیں کس طریقے سے پلاننگ، فرعون بھی یہی کیا تھا۔ ایک جمعیت کو ریڈیوس کرنا، پیدا ہوتے تھے تو ظاہر بات ہے لڑکی ہوتی تھی اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، لڑکا ہوتا تھا اسے لے جا کر گلا کاٹ کر وہیں پر گڈھے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ فرعون یہ کرتا تھا جمعیت کو ریڈیوس کرنے کے لیے۔ دوسرا، اتنا ظلم کیا کہ لوگوں کے اندر سے دینی جو کیفیت تھی وہ ختم کر دی گئی تھی بنی اسرائیل کے اندر سے۔ وہ مصر زدگی انہیں لگ چکی تھی، یعنی وہ جو بھی سمجھتے تھے اس دور میں، مصر، ہمیں مصر کا خدا چاہیے، ہمیں مصر کے کپڑے چاہیے، ہمیں مصر کا کلچر چاہیے، ہمیں مصر کا یہ چاہیے۔ اس دور میں فرعون مصر میں تھا، تو مصر زدگی، اس دور میں مصر سپر پاور تھا جیسا آج امریکہ سپر پاور ہے۔ اس دور میں لوگوں کے دل مائل ہوتے تھے مصر کی طرف جانے کے لیے۔ فلسطین سے، عراق سے، شامات سے، مختلف جگہوں سے لوگ لمبا راستہ طے کر کر مصر کی طرف جاتے تھے دیکھنے کے لیے مصر، جیسا آج لوگ خواہش کرتے ہیں ہمارے پاسپورٹ پر امریکہ کا ویزا لگ جائے۔ ایک بار ویزا اگر لگ گیا تو ٹکٹ کتنی بھی مہنگی ہو لے کر جا کر امریکہ ضرور دیکھیں گے۔ یعنی مصر زدگی کہتے ہیں اسے، اٹریکٹ ہو جانا مصر سے، امریکہ سے اٹریکٹ ہو جانا آج کے مثال میں، یہ ایمان۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ منجی سے لوگوں کو ہٹانا۔ منجی یعنی نجات دینے والا۔ ساری دنیا کو معلوم ہے، روایاتوں میں ہے، احادیث میں ہے کہ دنیا ایک عدالت کے انتظار میں ہے، ایک منجی کے انتظار میں ہے۔ بیتاب بشریت، بیتاب انسانیت، بیتاب یہ دنیا ایک ایسے شخص کے انتظار میں جو آ کر دلوں کو ٹھنڈک دے۔ جیسے ہی معلوم ہوگا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے، دنیا میں 99% لوگوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ ہمیں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ بس یہ ٹھنڈک لوگوں کے دلوں میں نہ جائیں، منجی بشریت کو ویک کیا جائے، امام زمانہ کو ویک کیا جائے، ان کے دلوں سے امام کو نکالا جائے، کھینچ لیا جائے امام سے ان کو۔ یہ پریکٹیکل کریں گے لوگ۔ اتنا ظلم ہوگا کہ لوگ شک کریں گے کہ آیا امام ہے؟ اگر ہے تو کیوں نہیں ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ سیم ایگزیکٹ پوزیشن جو اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے وہ آج دیکھنے کو ملے گا انسان کو۔ انسان یہ کہ وہی انسان کامیاب ہوگا جو اہل البیت کو نقطے مرکز جانے، سینٹر پوائنٹ، ان کے راستے سے لگے رہے۔ جیسا پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اطرت چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے دونوں کو پکڑنا، ایک کو نہیں، دونوں کو، تاکہ صحیح و سالم تم مشتق حوض تک پہنچو۔ تو ہو سکتا ہے 21 سینچری میں قرآن اور اطرت کو ڈسٹرب کر دیا جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر
اس بیلنسنگ پاور کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ جب بیلنسنگ پاور ختم ہو گیا انسان کے اندر، انسان اب نارمل ہو جائے گا، آٹومیٹک اب نارمل. جیسا مثلا دنیا کے بیماریوں کا حساب دیا جائے، بی پی، جیسے بی پی فلکچویٹ ہو جاتا ہے انسان کی ایکٹیویٹی ویک ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو چیز نارمل ہونی چاہیے تھی وہ اب نارمل ہوگی، فلکچویٹ ہو گیا. اب اس کا ذہن کام نہیں کرتا، اس کا بدن کام نہیں کرتا، ویک ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، اس کا ذہن ایکٹیو نہیں ہے. تو سیم کیفیت معنوی لحاظ سے ایجاد کیا جائے گا کہ یہ دو میزان جو تعین کرتے انسان کی روحانی اور زندگانی کے لحاظ سے ایک سٹیبلٹی جو رکھے ہوئے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی، یہ دونوں چیزوں کو ڈسٹرب کیا جائے گا، جس کے ذریعے سے اب نارملٹی انسان کے روح کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور نہ ہمیں قرآن کے اوپر عقیدہ ہوگا، نہ ہمیں اہل البیت کے اوپر عقیدہ ہوگا. عقیدہ صرف جماعت کے اندر رہنے سے نہیں ہوتا. اگر ہم ایک کمیونٹی ہیں، شیعہ کمیونٹی ہیں، ہم شیعہ کمیونٹی کے اندر ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% ہمارا عقیدہ اہل البیت کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے کسٹمز کی بنا پر ہم اہل البیت کو مانتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم باوا اور دادا کی تقلید کرتے ہو اس اہل البیت کے ماننے میں، لیکن جو عقیدتاً جسے ماننا کہتے ہیں وہ پھیکا پڑ جائے، وہ مزہ نہ رہے، وہ ٹیسٹ اندر سے ختم ہو جائے. اس کا مطلب بیماری آ گئی ہے ہمارے اندر. اگر ٹیسٹ ختم ہو جائے، زندگی اب نارمل ہو جائے، اس کا مطلب ختم ہو جائے. جو دشمن چاہ رہا تھا، دشمن کامیاب ہو چکا ہے، اس کا مطلب دشمن اپنے ہدف تک پہنچ چکا ہے. بہت احتیاط، بہت توسل اہل البیت کے ساتھ، کیونکہ ہم اپنی طرف سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اس راہ میں چلنے کے لیے ہمیں خود اللہ کی مدد چاہیے. جب تک ہم اللہ کی مدد حاصل نہیں کریں گے، ہم اہل البیت کے راہ پر چلنا ہمارے لیے دشوار ہے. اسی لیے کہا گیا اپنے معنوی زندگی کو تقویت دینے کے لیے، اسے صحیح رکھنے کے لیے دعا کا کانسیپٹ ہے. اور دعا کریں، دعا کرتے رہیں، دعائے ندبہ سے محبت کریں، دعائے ندبہ پڑھیں. دعائے توسل ایک بہترین وسیلے والی دعا ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا سکتے ہے، اور اللہ ہماری مدد کرتا ہے، اس کے ذریعے سے سنتا ہے. اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا. امام علی کیا فرماتے ہیں؟ امام علی فرماتے ہیں کہ اگر تم محمد وال محمد کے ذریعے سے تم اللہ تک پہنچو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو ریجیکٹ نہیں کرتا، تمہاری دعاؤں کو نہیں مارتا واپس. جہاں پر درود کو قبول کرے گا اللہ، وہاں دعاؤں کو بھی قبول کرے گا. بہت مہربان ہے. بہترین سہارا دعا، قرآن پر عمل، اہل البیت کے ساتھ اور ان کے بتائے ہوئے راستوں کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ اس دور کا بہترین وسیلہ ہے. امید رکھتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں خداوند ہمیں اس دور میں ہدایت فرما، تاکہ ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں اور زہرائے مرضیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.